السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مدح النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ آج کی تھوڑی دیر کی ہماری بات چیت دعا کے تعلق سے ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ جب اس نے یہ وعدہ دے دیا کہ میں قبول کروں گا اور بندے کی ضرورتیں پھیلی ہوئی ہیں، تو بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنے رب سے دعا کرے۔ دعا یہ دراصل رب کریم کے حضور عاجزی، اپنی محتاجگی کا ایک اظہار ہے کہ تو ہی خالق، مالک، سب کچھ تو ہے، اور یہ میرے معبود ہم تیرے سامنے ذلیل، عاجز، کمزور بندے ہیں۔ دعا کے بعد اس کی قبولیت کے تعلق سے عجلت اور جلدی بازی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ ادھر دعا کی گئی اور ادھر اس کا اثر ظاہر ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے اور نہ ایسا حکم دیا گیا ہے۔ قبولیت دعا کے اوقات ہوتے ہیں، اس کی قبولیت کی کئی شکلیں ہیں۔ کبھی دعا کی قبولیت کا اثر جس مقصد کے لیے دعا کی گئی ہے اس مقصد کے کامیابی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی اس کی قبولیت کا اثر کسی مشکل اور پریشانی اور بلا اور آفت نازل ہونے کی صورت میں اس دعا کے ذریعہ اس کے ٹلنے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور آخری شکل جو اللہ کے رسول اور دیگر علماء نے بیان فرمائی کہ بندے کی اس دعا کو اگر دنیا میں ظاہری طور پر قبول ہوتا ہوا نہیں دیکھا گیا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کا بدلہ اور اس کی جزا اس کو عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک ہے، فضالة بن عبید صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد اللہ
ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. رواہ ابو داؤد. حضرت فضالہ ابن عبید یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین ہیں، ساتھ رہنے والے ہیں، غلام ہیں. انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اپنی نماز کے بعد اس نے دعا کی تو نہ اللہ کی تعریف کی نہ نبی پر درود پڑھا اور دعا کرنا شروع کر دیا. حضور نے فرمایا اس بندے نے بڑی عجلت کر دی، بڑی جلدی کر دی. پھر حضور نے دعا کا طریقہ بیان فرمایا، دعا کیسے کی جائے گی. اس کو بلایا یا کوئی اور دوسرا تھا، اس سے کہا کہ تم میں جب کوئی آدمی دعا کرنا چاہے تو نماز پڑھے، اپنے رب کی بزرگی بڑائی حمد تعریف کرے، نبی پر درود پڑھے، اس کے بعد پھر اب وہ جو دعا چاہے کرے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ قبول فرمائے گا. اب یہ حضور نے طریقہ بتا دیا ہمیں. How do you perform your dua? The first of all you have to say good words for Allah Tabarak wa Ta'ala and then send your durood and salat upon Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Then you make a dua. What do you want? Inshallah ta'ala Allah will accept. یہ طریقہ بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو. دعا ایسے کی جانی چاہیے، ایسا نہیں کہ ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد مانگنا شروع کر دیا. بے شک وہ قبول کرتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن جب اس کے حبیب نے خود ہمیں طریقہ بتا دیا کہ دعا کیسے کی جائے گی، دعا کیسے کی جانی چاہیے، تو ہم کو اسی انداز میں دعا کرنا چاہیے. بندہ جتنا اپنے آپ کو اللہ سے عاجز ظاہر کرتا ہے، رب کریم اس کو اتنا ہی پیار کرتا ہے. اور بندہ جتنا اپنے آپ کو مغرور اور متکبر بناتا ہے، رب کریم اس کو اپنی رحمت سے اتنے ہی دور کرتا چلا جاتا ہے. اس لیے بندگی کی خاصیت ہے یہ کہ بندہ اپنے رب کے حضور انتہائی عاجزی رکھے. پھر اللہ کے رسول نے ایک اور بھی طریقہ ہمیں بتایا کہ دعا کے لیے ہاتھ کیسے رکھا جائے گا. عن مالک بن یسار السکونی ثم العوفی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سألتم اللہ فاسألوا ببطون اکفکم ولا تسألوه بظہورها. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ جل شانہ سے دعا کیا کرو تو اپنے ہاتھ کے بطن اس کو بولتے ہیں، ظہر اس کو بولتے ہیں. بطن مانے پیٹ، ظہر مانے پیٹ. ایسے ہاتھ کر کے دعا مانگا کرو، ایسے ہاتھ کر کے دعا نہ مانگا کرو. طریقہ بتا دیا کہ ہاتھ کیسے اٹھایا جائے گا دعا میں. How do you raise your hand for dua like this. یہ بھی طریقہ بتا دیا اللہ کے رسول نے کہ دعا کیسے کی جائے گی. تیسری بات، عن السائب بن یزید عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دعا فرفع یدیہ مسح وجہہ بیدیہ. رواہ ابو داؤد. حضرت صاحب ابن یزید کہتے ہیں اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہم کو. حضور نے دعا فرمائی تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور
اور جب دعا کمپلیٹ کر لی تو پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر پھیر لیا. یہ بھی طریقہ بتا دیا ہم کو. پھر اس کے بعد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء رواه الترمذي. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا بہرحال فائدہ دیتی ہے، دعا بہرحال نفع پہنچاتی ہے. چاہے کوئی مصیبت اترنے والی ہو یا مصیبت نہ اترنے والی ہو، ہر صورت میں اے اللہ کے بندے دعا کیا کرو، اے اللہ کے بندو دعا کیا کرو. چاہے کوئی پریشانی ہو جب بھی دعا کرو، نہ پریشانی ہو جب بھی دعا کرو. واقعہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. جتنا عاجزی ظاہر کرتا ہے اتنا ہی خوش ہوتا ہے، جتنا اپنے آپ کو ذلیل ثابت کرتا ہے اتنا ہی خوش ہوتا ہے. تو بندے کے لیے لازم یہ ہے کہ بندہ عاجزی، تضرع، نیاز مندی کے ساتھ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگا کرے. فرمایا گیا ہے عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدعو له بدعاء إلا أعطاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کا بدلہ ضرور دیتا ہے، ضرور دیتا ہے. تو یا تو جو مانگا ہے اس کے مطابق اس نے اس کو دے دیا، اس کی دعا بظاہر قبول ہو گئی. اور اگر بظاہر اس کی دعا کی یوں قبولیت ظاہر نہیں ہوئی تو حضور فرماتے ہیں پھر یا تو کوئی ایسی برائی ہے جو اس کے اوپر اترنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس برائی کو اس دعا کے ذریعہ روک دیا ہے. کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بلا، کوئی افتاد کچھ اترنے والی تھی، اللہ نے اس کے ذریعہ اس کو روک دیا ہے. مگر کسی برائی کی دعا اور رشتہ داری ختم کرنے کی، اپنے قرابت داروں کے ساتھ بد دعا کی، یہ دعا اللہ قبول نہیں فرماتا ہے کبھی بھی. اسی تعلق سے بیان فرمایا گیا ہے عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافق من الله ساعة يسأل الله فيها عطاء فيستجيب لكم. حضور نے ارشاد فرمایا اپنے بارے میں کبھی بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کے بارے میں بد دعا نہ کرو، اپنے مال کے بارے میں بد دعا نہ کرو، اس لیے کہ جس وقت تم بد دعا کر رہے ہو ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے. جس وقت تم بد دعا کر رہے ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو، تمہاری بد دعا قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ. اس لیے بد دعا اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے، مسلم اخوان کے لیے نہیں کرنا چاہیے. ناراضگی ہے، ناراضگی کا اظہار آپ کسی اور لفظ میں کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہی اظہار بد دعا یہ بڑی خوفناک سی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. اب ایک اور مسئلہ بہت سوال کیا جاتا ہے کہ کچھ حضرات فرض نماز پڑھنے کے بعد فوراً اٹھ جاتے ہیں، بلکہ مجھ سے کئی آدمیوں نے اس پر تو آرگیو بھی کیا، بحث بھی کی کہ حضور سے یہ ثابت نہیں ہے، نماز کے بعد یہ دعا کہیں ثابت نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟
Why do you do dua after Salat al-Fard? It's not proved by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is wrong. It's totally wrong, 100% wrong. I give proof. You listen carefully and follow these hadiths. سب سے پہلی بات یہ بات رکھیں, our Islam is traditional Islam from Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam until here. Whatever the all ummah did, we should be do that one. جب یہ بات واضح ہے کہ یہ کنٹینیو ہم تک پہنچا ہوا ہے, اسلام میں کہیں ڈسکنیکشن نہیں ہے بیچ میں, کہ بیچ میں کہیں انقطاع ہو, کہیں کٹ گیا ہو, اور پھر 100 سال 200 سال 400 سال کے بعد ایک نیا مذہب پیش کر دیا گیا ہو, ایسا نہیں. ہمارا مذہب مسلسل ہے, متواتر ہے, کنٹینیو ہے, الحمدللہ رب العالمین. تو جب مسلسل ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے نماز کے بعد دعا کی نہیں, انہوں نے کیسے پایا, ان کے باپ دادا نے کی ہوگی, انہوں نے کیسے پایا, ان کے باپ دادا نے کی ہوگی. اب چلے جائیے تو دوڑتے ہوئے صحابہ کرام تک پہنچیے, رسول اکرم تک پہنچ جائیے. یہ بات واضح ہو گئی کہ دعا نماز کے بعد جو کی جاتی ہے, اگر اس پر کوئی دلیل نہ قرآن کی ہو نہ حدیث کی ہو, صرف روایت اور تسلسل اور اس کنٹینیویشن کو اگر صرف دلیل بنا لیا جائے تو ہمارے لیے یہی کافی ہے, کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن باوجود اس کے میں آپ کو حدیثیں دے رہا ہوں, آپ سے بات فرمائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, وفي سنن الترمذي قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوف الليل الآخر ودبر الصلاة المکتوبات. ترمذی شریف میں نقل کیا گیا ہے, حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, سب سے زیادہ کون سی دعا اللہ کی بارگاہ میں سنی جاتی ہے, قبول ہوتی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا, تہائی رات کی دعا, جب 2/3 رات گزر جائے, اپنی زبان میں آپ تہجد کا ٹائم جس کو کہہ سکتے ہیں, جب 2/3 رات گزر جائے, اس وقت بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبول فرما لیا کرتا ہے. اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. فرض نمازوں کے بعد کی دعا اللہ قبول فرما. دوبارہ صلاۃ المکتوبات, فرض نمازوں کے بعد کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. یہ بات واضح ہو گئی کہ فرض نمازوں کے بعد دعا اللہ قبول فرماتا ہے. اب مزید کسی اور پروف کی ضرورت نہیں, ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو اور حدیثیں سنا رہا ہوں, آپ ملاحظہ فرمائیے. عن المغیرہ بن شعبہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. رواہ البخاری والمسلم, دونوں عظیم کتابوں کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے. اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ حضور کے دعا مانگنے کا طریقہ کیا تھا کہ آپ ہاتھ اٹھاتے تھے, ہاتھ کی ہتھیلی کو چہرے کے سامنے رکھتے تھے, اور دعا کمپلیٹ کرنے کے بعد ہاتھ کو چہرے پر پھیر لیا کرتے تھے. اب حضور نے فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی ہے اس کو سنیں. دعا یہ ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وہی یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک ولہ الحمد, اسی کا سارا ملک ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے. وہو علی کل شیء قدیر, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت
اے اللہ جس کو تو دینا چاہتا ہے یا دیتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا ہے. بھئی اللہ اگر جس کو دینا چاہے اس کو دنیا میں کون روکے گا، اور جس کو وہ نہ دینا چاہے دنیا میں کون دے سکتا ہے. اور کسی بھی شخص کی کوشش جب تک تو نہ چاہے اس کی کوشش اس کو فائدہ نہیں دے سکتی ہے. یہ دعا اللہ کے رسول فرض نمازوں کے بعد دوبارہ کل صلاۃ مکتوبہ آفٹر ایوری صلاۃ الفرض یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. یہ بات ہو گئی. دوسری حدیث عن سعید انه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. رواه البخاری. بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. حضرت سعید اپنے بیٹوں کو اللہ کے رسول کی یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم، یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. واعوذ بک من البخل، اور بخل سے، بخالت سے، کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. واعوذ بک من ارض العمر، اور لمبی عمر کہ جس میں انسان بالکل بے دست و پا ہو جائے، کچھ نہ کر سکے، کافی بوڑھا، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر، اور دنیا کی آزمائش اور قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ دعا اللہ کے رسول نمازوں کے بعد مانگا کرتے تھے. تیسری حدیث سے بات عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قیل یا رسول اللہ ای الدماء اسمع قال جوف قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد اتنی دیر ضرور ٹھہرتے تھے کہ اتنی دعا مانگتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ تو ہی سلام ہے، تجھی سے سلامتی ہے، تو ہی برکت والا ہے، اے عظمت و بزرگی والے. یہ اتنی دعا ضرور مانگا کرتے تھے وہ. پھر حدیث فرمایا عن عقبہ بن عامر قال امرني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ حضور نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد تم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو. یہ پوری دعائیں، دونوں صورتیں دعا ہیں. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں پوری صورتیں دعا ہیں. یہ پوری دعا ہے دونوں صورتیں، اس کو پڑھ لیا کرو. عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد هذا المنبر يقول من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ومن قرأها حين يأخذ مضجعه أمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله. رواه البيهقي في شعب الإيمان. حضرت علی کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور کو اس ممبر کی لکڑیوں پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یعنی حضور ممبر پر جلوہ فرماتے اور یہ بات بیان فرمائی کہ جس شخص نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی
نماز کے بعد، کوئی فرض کے بعد ہی نہیں، سنت ہو نفل ہو کوئی بھی نماز ہو، آیت الکرسی پڑھی تو جنت میں داخل ہونے سے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے سوائے موت کے، یعنی جب تک موت نہیں آئے گی تب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا، موت کے بعد پھر وہ جنت میں چلا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر فرمایا اور جس شخص نے اس کو اپنے بستر پر سوتے کے وقت پڑھ لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مامون کر دیتا ہے، حفاظت عطا فرما دیتا ہے، اس کے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے پڑوس کے جو گھر ہیں اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور ان پڑوس کے دور دراز کے جو مکان ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ حفاظت میں لے لیتا ہے۔ آیت الکرسی۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ فرض نماز کے بعد بھی دعا ہے اور سنتوں کے بعد بھی دعا ہے۔ اب جو آدمی یہ کہے کہ نہیں یہ ثابت نہیں ہے، گویا کہ وہ اسلام میں خیانت کر رہا ہے اور اس کی نیت صاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے بچا کر کے رکھے۔ کریم پنجبانی کی والدہ ہاسپٹلائز ہیں، اس شفا کی دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ محمد علی ممتاز سیدنا